ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی بھی آج کا پہلا سوال ہے. آج کل سوشل میڈیا پر جاوید احمد غامدی صاحب کے 3 منٹ کی ایک ویڈیو خوب وائرل ہے جس میں وہ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے فتوحات مکیہ کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں جس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری ہے. ایک گروہ اسے غامدی صاحب کا عقیدہ قرار دے کر غامدی صاحب کو گالیاں دے رہا ہے تو دوسرا گروہ غامدی صاحب کے دفاع میں ابن عربی کو مطعون کر رہا ہے. پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف بھی آنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. دیکھیں جی، پہلے تو میں ورڈکٹ اس کے اوپر دے دیتا ہوں کہ یہ دونوں گروہ ہی افراط و تفرید کا شکار ہیں. جہاں تک محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا تعلق ہے حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھے لکھے طبقے تک ان کی بات انٹلیکچول لیول کے اوپر پہنچی ہے. ہمیں عقائد اور نظریات میں ان سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اس دور کی چند بڑی پرسنالٹیز میں سے ایک پرسنالٹی ہیں. جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے، سب سے پہلا جرم تو اس شخص کا ہے کہ جس نے یہ 2 منٹ اور 40 سیکنڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی. خواہ اس کی نیت کچھ بھی تھی، لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوا کہ 2 گروہ بن گئے، اور ایک گروہ ہے وہ غامدی صاحب کو نعوذ باللہ واجب القتل قرار دے رہا ہے تو دوسرا ان کی طرف دفاع کر رہا ہے. ہمارے ملک پاکستان کی جو سچویشن ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے، جس پہ میں اکثر بولتا رہتا ہوں، وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس قسم کے ویڈیو کلپس یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. کلپ جس نے بھی اپلوڈ کیا اس کی بیوقوفی تو تھی، خواہ اس نے کسی پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ کیا. بعد میں جو علماء اس کلپ کو لے کر غامدی صاحب کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے. حالانکہ غامدی صاحب اس کلپ کے اندر اپنی بات کوٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ محی الدین ابن عربی المتوفی 638 ہجری بمطابق 1140 عیسوی، جو آج کل ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے ہیں، ان کی عبارت کو وہ پڑھ رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غامدی صاحب کا ایک سٹائل ہے کہ وہ اپنے مخالف کی بات کرتے ہوئے بھی اس کا نام اتنے احترام کے ساتھ لیتے ہیں گویا کہ نیا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کو اپنا بزرگ مان رہے ہیں. یہی وہ غلطی ہے جو میں نہیں کرتا ہوں. میں بدتمیزی سے نام نہیں لیتا، لیکن میری گفتگو کا سٹائل میں میری ٹون ایسی ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ یہ میں بات الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں یا یہ بات میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یا میں مخالف کی غلطی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اگر وہ پوری ویڈیو دیکھی جائے جو آلموسٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اسلام اور تصوف یہ اس کا مین ٹاپک ہے. غامدی صاحب بنیادی طور پر تصوف کو ہی کنڈیم کرتے ہیں. ان کے نزدیک مسٹسزم ایک ریلیجن ہے پیرلل ٹو اسلام. تصوف کو وہ اسلام کے خلاف ایک سازش سمجھتے ہیں. اس پر ان کی کتابیں بھی گواہ ہیں اور ان کی تقاریر بھی گواہ ہیں. لہٰذا ان سے تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ محی الدین ابن عربی کی تعریف کریں گے. بیسیکلی وہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنے اسٹرکٹ ہیں غامدی صاحب کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کشف، کسی الہام کو درست نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ
نیک خواب ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہے خواب. کوئی کشف نہیں, کوئی الہام نہیں, ورنہ نبی علیہ السلام کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرتے. اور یہ وہ بات ہے جس میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اتنے پورشن میں, کوئی شک نہیں اس میں, یہ بات ان کی بالکل درست ہے. حتیٰ کہ اس امت میں جس شخصیت کی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا سسٹم کشف اور الہام کا کھڑا کیا گیا, ایک روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے, مشکات المصابیح کی 3 جلد میں آپ کو کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا عمر نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو آواز دی تھی, یا ساریت الجبل, تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے 600 کلومیٹر دور سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی, اس نے سن بھی لی, جس میں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جہاں سے دشمن آ رہے ہیں. تو وہ ایک شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی. تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے. محمد بن اجلان راوی اس میں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور دوسری سند تو ویسے ہی منقطع ہے, مرسل ہے. یہ دونوں اسناد کے اوپر شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکمل بحث کی ہوئی ہے, ان کے مقالات چھپے ہوئے ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا اور اپنے بزرگوں کا کشف ثابت کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی جو دور کی کتاب میں ہے, جو مین سٹریم کی کتاب ہے وہ تو ہے صحیح بخاری, اس کا آپ کتاب الشہادات چیپٹر کھولیں, اس میں سیدنا عمر کا اپنا قول ہے. جب حضرت عمر اپنے آپ کو خود کلیریفائی کر دیں تو کوئی ان کے حق میں کشف الہام کیوں ثابت کرے گا؟ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ایک لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 6B, کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اور اس کا 6A مسئلہ جو پارٹ تھا پہلے والا وہ علم الغیب سے متعلق تھا. تو کتاب الشہادات چیپٹر میں صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا, چونکہ غیبی خبر کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کلام کرے اور اسے اپنے غیب کے اوپر مطلع کرے. یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی انسان کو اپنے غیب کے اوپر, ان سین چیزوں کے اوپر مطلع کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے. اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ, ان کی غیبی خبروں کے اوپر. علم الغیب کا تعلق صرف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے, اور نبی علیہ السلام اس کو امت تک پہنچاتے ہیں, غیر نبی کے لیے علم الغیب نہیں ہے. تو سیدنا عمر صحیح بخاری میں خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا, تو ہم کسی کے باطن کے معاملات کے اوپر بھی فیصلہ اس وقت کرتے تھے کیونکہ اللہ بتا دیتا تھا. اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. ہم کسی کا یہ لیم ایکسکیوز قبول نہیں کریں گے کہ میری تو نیت ہی یہ نہیں تھی. جو اس نے ظاہری عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اسے سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی اندر کی نیت کیا ہے. ہاں, رسول اللہ جب موجود تھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا اپنے نبی کے ذریعے کہ یار یہ بات یوں نہیں یوں تھی, تو ہم بینیفٹ کسی کو دے سکتے تھے کہ یار اس کی نیت یوں نہیں تھی. اب رسول اللہ کے بعد یہ ہے معاملہ بین. تو سیدنا عمر صحیح بخاری میں تو خود ان کا قول موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد تو ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, ہم ان کے باطن کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ باطن میں کیا ہے. اور ان کے بارے میں یا ساریت الجبل والی روایت کو کوٹ کرنا اور اس کے اوپر پورے معاملات, اور پھر وہ لے کے آنا جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. ایک لفظ ہے محدث زیر سے, محدث حدیث روایت کرنے والا, محدث یہ یعنی پیسو کا ورڈ ہے, جس کے دل میں بات ڈالی جائے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی, وہ پیغمبر نہیں تھی.
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ڈائریکٹ گفتگو کی، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ محدث بھی ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہیں، اور پھر لا کے یا ساریت الجبل پیش کر دیتے ہیں دلائل النبوہ سے۔ بھائی بخاری میں حضرت عمر کا قول میں نے آپ کو پیش کر دیا، وہ تو اپنے بھی محدث ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ میں بھی نہیں ہوں۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جامع ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر ہو گئے ہیں، ایک فضیلت کے لیے، اور اس سے ہو سکتا ہے ایون محال چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھانے کے لیے بات کریں، جس طرح کہ سورہ الزخرف میں ہے قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس سے پوچھ رہا ہوتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لم یلد ولم یولد ختم ہو گیا، بات سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک قول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں، اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی، وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو صحیح بخاری میں الفاظ ہے ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے۔ اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے قرآن سے، اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ ختم نبوت یہ وجہ تھی، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا، ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے۔ اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا، یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے، اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا۔ اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والا معاملہ بالکل کلیریفائی رہے۔ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے، یعنی سیل آف دا پروفیٹ، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، یہ جرم ہوگا۔ یہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ نہیں بیٹھتا، یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا، اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا، کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لی ہے۔ اور پھر احادیث تو اس پہ گواہ ہے۔ آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرے 2 کلپ ہیں جو قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بھی بنے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے، جو قادیانیوں کو بھی برا لگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی برے لگتے ہیں وہ کلپ۔ نمبر 1 ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اور نمبر 2 ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے۔ اس میں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے بزرگ بابوں کی غلط کتابوں اور عبارات کی وجہ سے اپنے باطل عقائد کے اوپر محکم ہے، تو وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو یہ غامدی صاحب تو کشف، الہام کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو میں نے غلام احمد قادیانی کو کیوں پیغمبر کے طور پر ماننا ہے؟ حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام
کہ دوبارہ دنیا میں آنے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ اپنے زوم میں اس کو بھی ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ میں آج اس میں نہیں پڑھوں گا، میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں۔ تو جو شخص ختم نبوت میں اتنا غلو کرتا ہو، اب غلو ہو گیا نا، کہ وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کو بھی ختم نبوت کے منافی سمجھتا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ قادیانی کو صحیح سمجھتا ہے، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے محی الدین ابن عربی کی عبارت پڑھی۔ یہ محی الدین لفظ غلط ہے، یا محی الدین غلط، یہ محی الدین ہے لفظ، یہ اس تک کوئی میری غلطی نکالتا رہے۔ تو ابن عربی المتوفی 638 ہجری کو اگر وہ کوٹ کر رہے ہیں تو بیسیکلی مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھی غلام احمد قادیانی نے جو یہ جھوٹ پہ مبنی دعویٰ کیا ہے، ان کے نزدیک اس کی جو جڑیں ہیں وہ ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، تو وہ آدھی عبارت ان کی اٹھا کے لوگ ان پہ چڑھ دوڑے کہ دیکھیں جی یہ تو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نعوذ باللہ ابن عربی کا سہارا لے رہا ہے، حالانکہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی۔ تو وہ پورا کلپ دیکھ لیتے، ان کی ٹون دیکھ لیتے، اس میں انہوں نے کہا حالانکہ ہم ختم نبوت کا معنی یہ نہیں لیتے جو ابن عربی لے رہا ہے، وہ جملے چھوڑ دیے اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ تو قادیانیت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ بندہ اعلانیہ کیوں نہیں یعنی قادیانیوں کو کافر کہتا۔ اس دن سے ڈر جائیں جس دن غامدی صاحب اعلانیہ وہ جملے بولنا شروع کر دیں جو آپ لوگ ان سے اگلوانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کی جو بد عقیدگیاں ان کی کتابوں میں ہیں، جو ان کے ماننے والے اسی طریقے سے من و عن قبول کرتے ہیں، اکثریت چشتی رسول اللہ حش بہشت کی عبارت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، اسی طریقے سے کشف المحجوب کی کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں، خود ابن عربی کی کتابوں میں فصوص الحکم کے اندر اور فتوحات مکیہ کے اندر کئی ایک عبارتیں توحید کے حوالے سے جو انہوں نے من پسند رزلٹ نکالے ہیں قرآن حکیم کی آیات کو گول مول کر کے، وہ کہتے ہیں پھر ان سب کو میں ایک لاٹھی سے ہانکوں گا۔ تو انہوں نے موقف یہ اڈاپٹ کیا کہ میں صرف عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں، ان کے قائلین پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، ہاں یہ ان کو بتاؤں گا کہ یہ عقیدہ کفری ہے۔ اور سر یہ میری ان تک میسیج بھی پہنچ چکا ہے، چونکہ آج کل پاکستان میں نہیں، ورنہ میں ان سے خود بات کر لیتا۔ بہر ان کے قریبی جو دوست ہیں ان کو میں نے کہہ دیا، انہوں نے امید ہے میرا میسیج ان تک پہنچا دیا ہوگا۔ اور یہ بات انہوں نے اعلانیہ کئی دفعہ کی ہے کہ میں اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی شخص کے کلیم کو جو نبی ہونا کلیم کرے یہ عقیدہ کفریہ سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو کافر کہیں، اس کے ماننے والوں کو کافر کہیں۔ تو سر ہم اس پہ ایک الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے 1905 میں جن 4 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے بائی نیم، جس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے المحند علی المفند لکھی اور ان ساری کفری عبارتوں کو جسٹیفائی کیا اپنے بابوں کو بچانے کے لیے۔ تو کیا یہ مخالفین جو غامدی صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں یہ جرأت کریں گے کہ یہ کہیں بائی نیم کہ چونکہ المحند میں جن 4 علماء کا دفاع ہوا ہے ہمارے نزدیک وہ گستاخ ہیں، اس لیے کہ احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا بائی نیم، لہٰذا ان گستاخوں کا دفاع کرنے والے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے سب کے سب کافر ہیں؟ کہیں؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے، یہ ڈرتے ہیں، آئے معاشہ شروع کر دیں گے۔ تو غامدی صاحب کا یہ مسئلہ ہے۔ میں غامدی صاحب کے اس نظریے کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ تو پھر جب اس درجے تک ایک بندہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈسکشن کرتا ہو، اس کے اوپر یہ بلیم لگانا، آپ نے الزام لگانا ہے تو کوئی اور لگائیں۔ یہ تو الزام اسی طریقے سے ہے کہ آپ عمار ابن یاسر کے اوپر جو ہے ناسبی ہونے کا الزام لگا دیں، اور مروان بن حکم کے اوپر آپ رافضی ہونے کا الزام لگا دیں۔ یہ اس لیول کی ایک چیز ہے۔ الزام وہ لگائیں جو فٹ اینڈ بیٹھتا ہو کسی میں، جو بالکل دوسری ڈاکٹرن کے اوپر چل رہا ہو اس کے اوپر تو الزام نہ لگائیں کہ وہ
غلام احمد قادیانی دجال کو صحیح نعوذ باللہ مانتا ہے یا اس کے پیروکاروں کو وہ صحیح مانتا ہے، تو بار بار اعلان کر رہے ہیں. بلکہ اب حالیہ پھر انہوں نے امریکہ میں ایک ریڈیو پروگرام کے اندر جس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے دوبارہ اظہار کیا ہے کہ بھائی میں تو ختم نبوت کو ماننے والا ہوں. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے ہم بول رہے ہیں نا اس طریقے سے بولو گے تو ہم مانیں گے. تو سر اس طریقے سے آپ سے بھی ہم بلوانا شروع کریں تو آپ بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کا کوئی ایک عالم مجھے لکھ دے بریلویوں کا کہ دیوبندی اگرچہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی ایک لکھ کے دے، میں دیکھتا ہوں. کوئی دیوبندی بریلوی کے بارے میں لکھ دے کہ اگرچہ بریلوی ہمارے نزدیک گمراہ ہے لیکن ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے انہی عقیدوں کے ساتھ اگر مرے ہوئے تو جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان تو ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام اللہ کے اذن سے اسے بھی نکال لیں گے، تو یہ اسی کھاتے میں نکل جائے گا. یا جامعہ ترمذی میں جو حدیث بطاقہ ہے کاغذ کے پرزے والی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 99 دفاتر گناہوں کے معاف کر دے گا، اسی میں فٹ ہو جائیں. یہ حدیث بطاقہ کاغذ کے پرزے والی حدیث بھی دوسرے فرقے کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ لوگوں سے یہ گلواتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی فلاں یہ ہیں فلاں یہ ہیں. تو غامدی صاحب نے چونکہ اپنی ایک ڈاکٹرن بنائی ہے کہ میں جورسڈکشن نہیں رکھتا. ان کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی خود کو مسلمان کہنے والے کو کافر کہے. ہاں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ کفری ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا توحید؟ تو کیا پاکستان میں توحید کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے والے، قبروں سے بابوں سے مردوں سے مانگنے والے، ٹریکٹ مانگنے والے، ان کی تکفیر ان کے اپنے علماء کرتے ہیں؟ کبھی بھی جرات نہیں کرتے. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے منہ کھول کے کہہ دینا کہ یار وہ یہ کہہ دینا کیا فرق پڑتا ہے. وہ یہ کہہ دے گا تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں غامدی صاحب. تو میرا خیال ہے ان کی زبان کو اس حوالے سے بند رہنے دیں ورنہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اچھا یہ ساری گفتگو میں کوئی غامدی صاحب کے دفاع میں نہیں کر رہا. میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ایسے کر رہے ہوتے. اور دوسرا علماء نے جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ان کی بات کی ہے ان علماء کو میں نے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ سر آپ لوگ پلیز رحم کھائیں، یہ اس طرح نہیں ہے. میں اب ان کے نام نہیں لیتا، اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کون لوگ ہیں، کیونکہ نام لینے سے پھر ذرا ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. بل میں نے پرسنلی ان کو فون پہ سمجھایا کہ یہ یوں نہیں یوں ہے. اور انہوں نے 20-25 سال پہلے اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو آج ویڈیو میں آ رہی ہیں. وہ تو کلیئر کٹ عقیدہ یہ والا رکھتے ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ تو ابن عربی کی عبارت کو کنڈیم کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں، نہ کہ اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑی غامدی صاحب کی بھی کلاس ہو جائے. دیکھیں جی، جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے نا، المتوفی 638 ہجری، مجھے ذاتی طور پہ ان کے عقائد اور نظریات سے اختلاف ہے جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا. میں صرف مشورہ دوں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو، تمام مکاتب فکر کے، جنہوں نے ایک دفعہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے نا اور ان کو تھوڑی بہت سمجھ ہے، تو ان کی کتابوں کے اردو ترجمے اللہ کے فضل سے ہو چکے ہیں. فصوص الحکم کا ترجمہ بھی PDF فریلی اویلیبل ہے، گوگل کے اندر جائیں آپ آرکائیو کے اندر. اور فتوحات المکیہ جس کی عبارت غامدی صاحب نے پیش کی تھی وہ بھی، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے 3 جلدوں کے اندر، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ جس کو تصوف میں شیخ اکبر کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے اس نے قرآن حکیم کی آیات میں بعض جگہ کس طریقے سے زڑ نکالے ہیں جس کا دور دور تک قرآن کے نظریات کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جو حرکت غلام احمد پرویز نے کی ہے نا قرآن پاک کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی، بعض جگہ ابن عربی نے بھی وہی کام کیے ہیں. تو وہ ایک عام آدمی بھی جج کر لیتا ہے، اور وہ عام آدمی جب پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے. تو علماء جواب میں کہتے ہیں یہ دیکھیں نا اتنی حکمت کی باتیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ اتنی حکمت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ذرا جرت کریں نا تو یہی باتیں عوام کو سمجھا کے بتائیں.
تو اللہ کے فضل سے دنیا میں کوئی ایک صوفی بھی بریلوی دیوبندی نہیں ملے گا ان کو، عالم جو صوفی بھی ہو، جو ان عبارتوں کو پبلکلی سمجھا سکے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکا، اسے نہ سمجھا سکا ہے، تو یہ کتابیں کو چھاپ رہے ہیں، کس کے لیے چھاپ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہے عبارتیں۔ اور ہم اگر کہیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ فتوحات مکیہ کے جو عقائد اور نظریات کی خرابیاں ہیں وہ تو خود ایک بڑے صوفی نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری 1034 ہجری میں فوت ہوئے، جنہیں یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں۔ انہوں نے تو اس کے اگینسٹ، جو ان کے وحدت الوجود کے عقیدے کے اگینسٹ وحدت الشہود کی بات کی، اور پلس انہوں نے کہا یہ فتوحات مکی ہے اور ہم فتوحات مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس کانسیپٹ کو، جو ان کے یعنی خطوط ہیں جو آپ کو آلموسٹ 4 یا 5 جلدوں میں چھپے ہوئے مل جائیں گے، مکتوبات جنہیں کہتے ہیں، وہ مکتوب ذرا شستہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، جیل سے وہ جو خطوط لکھا کرتے تھے ان میں سارے ان کے عقائد ہیں۔ تو وہ ابن عربی کے اگینسٹ کہتے ہیں ہم فتوحات مدینہ میں داخل ہیں، اور وہ ان چیزوں کا رد کرتے ہیں، اگرچہ وہ پھر اس میں بھی غلوب کر جاتے ہیں اور اپنے بارے میں بہت کچھ کلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں 1000 سال کا مجدد ہوں۔ ان سے جب پوچھا گیا یہ 1000 سال کا مجدد کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہوتا ہے جتنا 100 اور 1000 میں فرق ہوتا ہے نا، اتنا 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ 100 سال کے مجدد کی تو حدیث ہے سنن نبی داؤد میں کہ میری امت میں ہر 100 سال کے کنارے پہ ایک شخص آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ یہ 1000 سال والی حدیث کس جعلی کتاب میں موجود ہے؟ اصلی میں تو ہے نہیں، جعلی میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے اس لیول تک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جو اس امت کے آخری مجدد ہوں گے نا، امام محمد مہدی، جن پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو کمالات اور مرتبے اللہ نے مجھے دیے ہیں نا، اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مہدی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو خود لکھی ہیں انہوں نے، اور بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے نا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ اچھا، پھر ان کو تھوڑا سا شرم و حیا والا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں نا وہ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مل جائے گا، یعنی وہ بھی مجتہد ہوں گے تو وہ اس طریقے سے اس رزلٹ تک پہنچیں گے۔ سر آج کسی کا اجتہاد امام حنیفہ سے نہیں مل رہا، کیونکہ آج کے 80% جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں تھے۔ نہ اس زمانے میں پوسٹ مارٹم تھا، نہ ویڈیو کیمرہ تھا، نہ قطبین پہ نماز کا مسئلہ تھا، 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، نہ ہوائی جہاز کا ایشو تھا، نہ کینگرو تھا۔ ہاں جی، ان کو زرافے کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ زرافہ حلال ہے، اس کا کھر کٹا ہوتا ہے، وہ حلال ہے، سبزی خور ہے، ہاربی ورس ہے۔ اچھا، تو اب یہ نہیں کہ آپ میری تقلید شروع کر دیں، میں نے دیکھا کتنا انسالو مسئلہ بتا دیا۔ تو یہ اس طریقے سے شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ پھر دوسری طرف چلے گئے۔ بال غامدی صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں تو غامدی صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے اپنے حق میں ابن عربی کو اپنے نظریے کے طور پہ نہیں پیش کیا، بلکہ ابن عربی کے نظریے کا رد کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کا جو جھوٹا دعویٰ ہے اس کی بنیادیں ابن عربی نے پرووائڈ کی ہیں۔ لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے البرہان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی، میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دی ہے ایک اپنے ہمارے کامن دوست ہیں ان کے تھرو، کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے، فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو محدثین نے جھوٹی حدیثیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، موضوع روایتیں، ضعیف تو کثرت کے ساتھ ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادا، لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا، یہ ابن عربی نے معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کمالات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے۔ اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو ظاہرہ پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے، کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں۔
یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی. پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں. بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے. لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی 2 لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں. نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرہان کتاب میں لکھی, نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا, چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے, میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے, بڑی مشکل سے. 1 ٹن کا حسن ظن رکھیں نا تب بھی مشکل ہے کہ ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ آپ نے ابن عربی کے اوپر یہ جو تہمت لگائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہید بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے, جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے, اہل سنت اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج میرا ٹاپک نہیں وہ. اس کی تمہید بیسیکلی ابن عربی بنا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, مراد یہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے. پھر وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے. ویسے یار اتنا کریڈٹ تو میں ابن عربی کو دیتا ہوں کہ ابن عربی بھی مانا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے, لیکن شیخ احمد سندی نے لکھا ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ابن عربی کی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے جو ایٹ لیسٹ جو اہل کتاب ہیں, خصوصاً کرسچنز. اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے, یعنی امام مہدی کے پیچھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ تم میں اتریں گے, تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے, فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. فقہ حنفی کے مسئلے تو اٹھے ہوئے بھی اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے. 4 مسئلے جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ نے ڈالے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی, امت کی خدمت کی تھی انورٹڈ کامرس میں. تو ابن عربی بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول, اس کا آپ ٹاپک بھی دیکھیں, ہیڈنگ دیکھیں, کنکلوژن دیکھیں, وہ بیسیکلی نزول عیسیٰ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ چیز ختم نبوت کے منافی ہے, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے, نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلیں گے. اس کے اوپر انہوں نے 8 یا 10 لائنیں لکھی ہیں. غامدی صاحب نے شروع کی لائنیں پڑھ دیں, اس کے بعد تو ظاہر لوگوں کو غصہ آئے گا. تو اس کے بعد جو کنکلوڈ کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ بھی اور پیغمبر آئیں گے, پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کا نظریہ ہے. امت نے رسول اللہ کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کیا اپنے زمانے میں. اگر وہ کھل گیا, اگر چھپا رہا تو علیحدہ بات ہے. تو ابن عربی سے لاکھ اختلافات, لیکن صوفیاء بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں جی با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. اللہ کے بارے میں تو دیوانگی چل جائے گی, جو چلی اس کی, منصور الحاج کی بھی چل گئی, ان کی بھی چل گئی, لیکن رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کی ہوتی نا تو ان کی گرفت اس زمانے میں ہو جاتی. بہرحال جن کی اس وقت پکڑ نہیں ہوئی ہے, چھپ چھپا کے رہے یا ان کی کتابوں میں تعریف ہو گئی, ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی بزرگ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, ان کی عبارات اور کتابوں پہ لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے ہم کتابوں اور عبارات پہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ توہین ہو جائے گی بزرگوں کی, تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کا کیسا عشق رسول ہے کہ دوسرے گستاخوں کے خلاف تو فوراً بھڑکتا ہے, اور اپنوں کا اگر کوئی بات آ جائے تو آپ کمزوری ایمان کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال غامدی صاحب کے خلاف جو اس وقت اس حوالے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والی عبارت کو کہا یہ صراحتاً کفریہ ہے, اور یہ بھی کہا کہ یہ کتابوں میں تعریف ہوئی ہے, یہ بزرگوں کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کافی ہے, ہمارا تو مقدمہ انہوں نے مان لیا.
باقی لوگ بھی مانیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں، کیونکہ جب ایک چیز کفریہ ثابت ہوگی تو اب کفریات کو چھاپنے والے، اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے وصول کرنے والے، وہ سارے کے سارے پھر وہ حلال رزق کھا رہے ہوں گے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی، غامدی صاحب کسی کشف، کسی الہام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس امت میں۔ اگلی امتوں میں تو تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا، وہ غیر انبیاء تھے، اس امت کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہیں گے کہ اگر یہ فضیلت اگلی امتوں کو حاصل تھی تو اس امت سے کیسے چھن گئی؟ اس لیے چھن گئی کہ اس امت کو بڑی فضیلت ملی ختم نبوت کی۔ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ کشف الہام ختم ہو جاتا تاکہ کوئی غلام قادیانی دجال جیسا بندہ نقب ڈالنے کی کوشش نہ کرتا، اور توحید کے کامل ہونے کا تقاضا تھا کہ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، ہماری امت میں وہ بھی حرام ہو گیا غیر اللہ کے لیے۔ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، اگلی امتوں میں جائز تھا۔ تو یہ میرا گولڈن کوٹ ہے، گولڈن کوٹ اس لیے نہیں کہ آپ میری تعریف کریں، یہ میں اس کا لطف لیتا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ بات کھولی کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اس امت میں توحید کامل ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہے کہ کشف الہام سب کچھ ختم۔ اب رہ گئے خواب، تو خواب صرف اس وقت مانے جاتے ہیں جب اپنے فرقے کا بندہ دیکھے، دوسرے کا نہیں مانا جاتا۔ خوابوں کی دنیا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ خواب بخاری مسلم میں حدیث ہے، خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے۔ اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اللہ کا خواب ہے دکھایا ہوا، شیطان کا ہے یا نفس کا ہے؟ رہا نبی علیہ السلام کا خواب میں دیکھنے کا معاملہ تو ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں کسی کی ویڈیو بھی اتنے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی جتنی میرے وہ والی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے۔ میں نے اہل حدیث کے چند سخت مزاج لوگوں کا بھی رد کیا جو کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کے بعد کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور دوسری طرف صوفیاء کے ماننے والے بریلوی دیوبندی، ان کا بھی رد کیا کہ آپ نے بھی تماشا بنایا ہوا ہے، یہ سلف کے ہاں اس طریقے سے نہیں تھا کہ کوئی بھی خواب بیان کرے تو اس کے خواب کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پوری گفتگو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اور دونوں پارٹیوں کو اپنے اپنے موقف سے جو غلط باتیں ہیں رجوع کریں، اور جو صحیح بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ علمی طور پہ بیان کریں، فتوے بازی نہ کریں، اور کسی کے لیے زندگی یہاں پہ اجیرن نہ کریں۔ یہ اذانیں